السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر۔ دوستو، جزیرہ عرب کا بیشتر حصہ صحراؤں اور خشک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں یہاں کے باشندے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ چرا کر گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں پانی دستیاب ہوتا وہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہو جاتی۔ البتہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے۔ مشرق اور مشرق بعید ممالک سے درآمد کی ہوئی اجناس، گرم مسالے اور مصنوعات بادبانی کشتیوں کے ذریعے یمن کی بندرگاہوں تک پہنچتی۔ یہاں مکہ کے قریشی تاجر ان کو خرید لیتے اور اپنے اونٹوں پر لاد کر بحیرہ روم کی بندرگاہوں اور شام کے شہروں تک لے جاتے۔ وہاں انہیں فروخت کرتے اور یہاں سے مغربی ممالک سے درآمد شدہ اشیاء خرید کر یمن کی بندرگاہوں اور شہروں تک پہنچاتے۔ جو لوگ سرمایہ کی کمی کے باعث تجارت کی سکت نہ رکھتے، وہ اپنے اونٹوں کے ذریعے مال برداری کر کے کافی اجرت کما لیتے۔ اس طرح اہل مکہ کو فارغ بالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر آ جاتے۔ مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے تجارتی کارواں موسم گرما میں شام کو جاتے اور موسم سرما میں یمن کا رخ کرتے۔ یہ تجارت کافی وسیع پیمانے پر ہوتی۔ وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، جس کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، اس قافلے کے تجارتی سامان کی قیمت 40,000 سونے کی اشرفیوں کے برابر تھی۔ اس وقت کی اشرفی کی قوت خرید کا اندازہ اشرفی کی موجودہ قوت خرید سے نہیں لگایا جا سکتا۔ مکہ کے جو لوگ اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور سب سے زیادہ متمول اور مالدار تھے، ان میں سرفہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ ایک کامیاب اور متمول تاجرہ کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ عفت و پاک دامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ دوستو، جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو آپ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہوتے۔ جتنا سامان تجارت سارے اہل قافلہ کو ہوتا، اتنا ایک خدیجہ کو ہوتا۔ آپ اپنے نمائندوں کو سامان تجارت دے کر روانہ کرتی جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے۔ اس کی دو صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع اور نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف تہائی یا چہارم مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، بصورت نقصان ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ پر عائد ہوتی۔ اس کو شریعت میں عقد مضاربہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت خوش کرنا تھی، تنگ دستی کا اکثر سامنا رہتا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ عنقریب شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہیں، قحط سالی نے رہی سے ہی کسر بھی نکال دی ہے، میرے پاس سرمایہ نہیں کہ اسے تجارت میں لگا سکوں۔ تیری قوم کا تجارتی کارواں اب شام جانے والا ہے اور خدیجہ کئی لوگوں کو اجرت دے کر بھیج رہی ہے کہ وہ اس کا مال لے جائیں اور تجارت کریں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر اپنے خدمات پیش کریں تو یقیناً وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ آپ پہ اصال حمیدہ سے خوب واقف ہے۔ اگرچہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ کو شام روانہ کروں، کیونکہ وہاں یہود سے ایذا رسانی کا خطرہ، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ حضور کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوارا نہ کیا اور اپنے شفیق چچا کو جواب دیا، شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو مقرر کر دے گی، پھر آپ ایک ایسی چیز کو طلب کریں گے جو پیٹھ پھیر چکی ہوگی۔ حضور نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے محاسن اخلاق، آپ کی ایمانت، دیانت سن رکھی تھی، لیکن انہیں اس پیشکش کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ جب انہیں چچا بھتیجا کی اس گفتگو کا علم ہوا تو فوراً پیغام بھیج کر بلایا اور کہا، میں یہ ذمہ داری اس لیے آپ کے سپرد کرنے لگی ہوں کہ میں نے آپ کی سچائی، دیانتداری اور خلق کریم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگر آپ یہ پیشکش قبول فرما لیں تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی،
حضور نے اس کا ذکر اپنے مہربان چچا سے کیا۔ آپ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص سے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ روانہ کیا اور تاکیدی حکم دیا کہ میسرہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا۔ ان کے اس حکم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے میسرہ کو حضور کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا بلکہ حضور کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھنے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ 16 ذی الحجہ کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور کے چچا صاحبان الوداع کہنے کے لیے اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ حضور کا ہر طرح خیال رکھیں۔ دوستو، شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبت بھرے انداز میں قافلے کی روانگی کا منظر یوں بیان و فرماتے ہیں کہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و عنایت اس کی نگہبانی فرما رہی۔ اس دفعہ بھی حضرت خدیجہ کے مال و بردار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلوں والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔ چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ حضور اپنے پہلے سفر شام میں بصرہ آئے تھے اور اسی خانقاہ کے قریب قیام کیا تھا اور یہاں ایک راہب سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس راہب کا نام بحیرہ تھا اور موجودہ راہب جس سے ملاقات ہوئی یہ دوسرا شخص تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ دونوں سفروں میں 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور کی عمر مبارک اس وقت 12 سال اور اب 25 سال تھی۔ ممکن ہے اس سنہ میں پہلا راہب فوت ہو گیا ہو اور یہ بھی بعید نہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری خانقاہ میں چلا گیا ہو۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے جب حضور کی زیارت کی تو حضور کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی و امی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے جب یہ راہب کی بات سنی ہوگی تو حیران رہ گیا ہوگا۔ راستے میں اس نے یہ ایمان پرور منظر تو بارہا دیکھا تھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تو 2 فرشتے حضور پر سایہ کر دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ملک شام میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا سارا سامان تجارت جو مکہ سے ساتھ لائے تھے وہ فروخت کر دیا اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمد شدہ چیزیں خرید فرما لیں۔ پھر اپنے نئے خرید کردہ سامان کو اونٹوں پر لدوایا اور مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس اثنا میں کسی گاہک سے کسی چیز کی خرید و فروخت پر اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا، میں جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھایا کرتا۔ وہ شخص ایسا متاثر ہوا کہنے لگا، القول قولک، اے امین، اے صادق، جو تو کہتا ہے وہی سچ ہے، قسم کی ضرورت نہیں۔ اس سفر میں دگنا نفع ہوا جو توقع سے بھی زیادہ تھا۔ یہ محض حضور کی امانت و دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا، اور سب سے زیادہ جو اس ذات ستودہ صفات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی تھی۔ نئے خرید کردہ سامان تجارت کو اونٹوں پر لادا اور حضور علیہ السلام قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب اذہان کے مقام پر پہنچے تو حضور نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ آگے چلا جائے، کہ وہ اپنی مالکہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر قافلے کی آمد کا نظارہ کرنے لگی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے،
دو فرشتے حضور پر سایہ کیے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور سرور عالم کی عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن و سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نستورہ راہب حضور کو دیکھ کر جس طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور حضور کے مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی تھی وہ سنائی۔ حضور اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے پہلے ہی عرفہ و اعلیٰ تھے۔ ذاتی خصائل و حمیدہ کا ذکر جمیل سن کر حضرت خدیجہ نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اگر ان کی رفیقہ حیات بننے کا شرف انہیں نصیب ہو جائے تو ان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے متعلق مجھے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔